بینکنگ کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع۔ عدالت کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جاری تفتیش میں عدم اطمینان۔ بینکنگ کورٹ کے جج نے سوال کیا، بتائیں 2 مہینوں میں دوسرے 4 لائنیں لکھنے کے علاوہ کیا کیا؟ اگلی تاریخ پر ہوائی باتیں نہیں سنوں گا۔ رمضان شوگر ملز سے کوئی تعلق نہیں، شوگر ملز کا ڈائریکٹر ہوں، نہ کوئی تنخواہ لیتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بینکنگ کورٹ میں بیان، کہا یہ کیس نیب میں دائر ریفرنس کی ہی نقل ہے۔ جج نے ریمارکس دیے، اگر یہ نیب والا کیس ہے تو ہائر فورم سے رجوع کرے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مرحوم سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا سید علی گیلانی نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے زندگی بھر بے لوث جدوجہد جاری رکھی۔ کراچی میں رات بھر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے کمسن بچی سمیت 4 افراد جاں بحق۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، مختلف علاقوں سے بجلی غائب، شہری پریشان۔ انٹر بورڈ کے آج ہونے والے امتحانات ملتوی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کراچی میں آج شام تک وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ مہلک وبا مزید 79 جانیں لے گئی، 24 گھنٹے کے دوران 3980 نئے کیس رپورٹ۔ اسلام آباد میں تمام تعلیمی ادارے، پنجاب میں سرکاری اور نجی اسکول 6 سے 11 ستمبر تک بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی 9 اضلاع کے تمام کالجوں کو تاحکم ثانی بند کر دیا۔ لیکسن گروپ اور ایئر عربیہ کی مشترکہ کاوش، پاکستان میں نئی ایئر لائن فلائی جناح شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے لیکسن گروپ کے چیئرمین اقبال علی لاکھانی کی ایئر عربیہ کے وفد کے ساتھ ملاقات۔ چیئرمین لیکسن گروپ اقبال علی لاکھانی نے کہا کہ فلائی جناح پاکستان کے سفر اور سیاحت کے شعبے کی خدمت کرے گی۔ اعلان ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے کچھ دنوں کے لیے، اور اب توقع ہے کہ شاید اگلے چند روز میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کی مختلف وجوہات پہ جانے سے پہلے کامران، یہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس ہفتے کی، جو افغانستان سے جو امریکن فورسز نکل گئی ہیں اور جو ڈیڈ لائن تھی 31 اگست کی، انہوں نے آبزرو کی ہے، تو وہ آپ وجوہات پہ تو ہم بالکل ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک جو خیال تھا کہ 31 اگست تک یہ ساری جو کیبنٹ ہوگی وہ اس کی کوئی شیپ آپ کے سامنے نکل کے آ جائے گی، اور ساتھ ہی وہاں پہ افغانستان کے اندر باقاعدہ حکومت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ اب آپ بتائیے کہ وجوہات کیوں پھر یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ کچھ دباؤ آ رہا ہے ایکسٹرنل انٹرنل، تو طالبان اور دباؤ دو یہ متضاد چیزیں نہیں ہیں؟ یا یوں کہیے کہ میرے خیال میں طالبان کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ ان کو اتنی جلدی اقتدار مل جائے گا، تو شاید وہ ابھی آرام کر رہے تھے، انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا جیسے ہمارے ہاں ویسے ہوا تھا۔ اگست 2018 میں چیزیں بالکل آپ نے سگنیفیکنٹ کی کہ 31 اگست کے بعد جب تمام امریکی اور جو غیر ملکی افواج چلے گئے ہیں، تو 20 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جو غیر ملکی فوجی ہے افغانستان کی سوائل پر نہیں ہے باقاعدہ طور پر، ہو سکتا ہے خفیہ طور پر وہاں پہ لوگ موجود ہوں۔ اب جو آپ نے وجوہات کی بات کی ہے، افغان طالبان کے اوپر یہ دباؤ تو ضرور ہے کہ جو وہ گورنمنٹ بنائیں وہ اس طرح کا سیٹ اپ ہو کہ اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان وہ افغانستان نہیں ہے جو لیٹ 90s میں تھا۔ اب انہوں نے ایک دور دیکھا ہے جو 20 سالوں میں جو بھی ظاہر ہے اتنے ڈالرز آئے، غیر ملکی وہاں پر کام کر رہے تھے، اور وہاں پر آپ دیکھیں نا جو ورلڈ فوڈ پروگرام کی بھی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں جو ہر تیسرا شخص ہے اس کو خوراک کی کمی ہے۔ تو اگر یہ حالات ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ایسٹس بھی فریز کیے ہوئے ہیں ابھی تک امریکہ نے، تو اگر انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر ڈے ٹو ڈے جو گورنمنٹ افیئرز ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ جو ہماری اطلاعات ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان اس میں پوری طرح سے انوالو ہے، جو میری کچھ پاکستانی اہلکاروں سے بات ہوئی ہے۔ اب ایشو اس کے اندر
وہ بات مانتے ہیں طالبان کے انکلوسیو گورنمنٹ یعنی کہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے. اب اصل میں جو ایشو ہے وہ ڈیفینیشن پہ ہے. جو پاکستان کی یا جو باقی دنیا کے ممالک ہیں ان کی جو ڈیفینیشن ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی وہ کچھ اور ہے, افغان طالبان کی کچھ اور ہے. افغان طالبان بالکل کہتے ہیں کہ ہم تاجک, ازبیک, ترکمن, ہزاراز, شیعاز ساروں کو حکومت میں شامل کریں گے, لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بالکل شامل نہیں کریں گے جو 20 سالوں میں جب امریکہ یہاں پہ تھا وہ لوگ اقتدار میں تھے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہ حامد کارزائی, نہ گلبدین حکمت یار, نہ عبداللہ, نہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں, جو بھی نان پشتون جو ایلیمنٹ ہیں وہ ان کو خود پیک اینڈ چوز کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر اصل میں آ کر اور اس کے اندر بھی جو کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ وہ ہوں گے تو نان پشتون, لیکن وہ بائی اینڈ لارج طالبان کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے یا ایفیلیشن ہوگی یا ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوگا, تو ان کی ایتھنیسٹی مختلف ہوگی, بنیادی طور پر وہ طالبانی ہیں. تو یہ بات بھی درست ہے کیا؟ بالکل. اور اس کے اندر پھر یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جو طالبان جس کو انکلوسیو گورنمنٹ کہتے ہیں, دنیا اس کو انکلوسیو گورنمنٹ جب نہیں مانے گی تو پھر ان کو تسلیم کرنا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا. تو اسی لیے پاکستان بھی, چین بھی اور جو باقی ممالک ہیں وہ ان کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جو آگے آپ کے مسائل ہیں یہاں تک تو آپ آ گئے, اگر آپ نے افغانستان کو ٹھیک طریقے سے چلانا ہے تو تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, جو وہ ابھی تک کر نہیں رہے. تو اس وجہ سے شاید ڈیلے ہو رہا ہے. اور آئی تھنک ود ان جو طالبان کے اندر بھی ڈفرینسز ہیں. ایک طبقہ ضرور ہے ایسا, وہ چاہتا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ جینوئنلی انکلوسیو گورنمنٹ ہو, لیکن جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ کو, غیر ملکی افواج کو بھرپور طریقے سے شکست دی ہے, تو ہم کیوں ان لوگوں کو جو ہمارے خلاف لڑتے رہے 20 سال ہم ان کو اقتدار میں جگہ دیں. تو انٹرنل بھی ان کے لیے پرابلمز ہیں. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اور دوسرا ایک اور ایشو بھی جو پہلے تھا کہ پاکستان بھی کہہ رہا ہے, باقی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ آپ خواتین کے حقوق کا بھی احترام کریں. اب ایک چیز ادھر سے اشارے مل رہے ہیں کہ جی ضرور خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے گا, لیکن ان کو کیبنٹ میں کوئی بڑی پوزیشن نہیں دی جائے گی. کوئی لو لیول کی کوئی بھی اگر پوزیشن ہوگی اس میں خواتین کو ضرور رکھیں گے. تو یہ بھی ایک کنٹینشس پوائنٹ ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اگین یہ ایشو اٹھے گا کہ کیا پھر بین الاقوامی برادری, باقی ممالک ان کو ریکگنائز کریں. تو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے نظر آ رہا ہے. اور اس سلسلے میں کامران پاکستان کی کیا حکمت عملی, کیونکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگین ہمارا کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کردار رہا ہے اور اس کی ایک پوری ایک ہسٹری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ اسٹیج پہ پاکستان کو سننا چاہیں گے, اور ہم نے کوئی اس سلسلے میں کوئی موو کیا ہے کہ کوئی ہم نے ان کو کچھ پرپوزلز دیے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کا بالکل کردار ہے, لیکن چیزیں تھوڑی بدل بھی رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مقابلہ چل رہا ہے, قطر میرے خیال میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے. بلکہ ابھی جب ہم بات بھی کر رہے ہیں تو آج ہی آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک UAE کا خصوصی طیارہ کابل میں اترا ہے جو کچھ ایمرجنسی سپلائز لے کر اترا ہے. کچھ اس میں آفیشلز بھی ہیں جو طالبان کے ساتھ بات کریں گے. اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد قطر کے سنا ہے کہ جو اسپیشل انوائے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم پہ, جو سارے پیس پروسیس میں رہے ہیں, وہ بھی وہاں پہ آئے ہیں. تو ڈائنامکس بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک طرف انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے افغانستان کے اندر, دوسرا ریجنل جو ہے نا انفلوئنس, جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. UAE ابھی تک گیم سے آؤٹ تھا, تو UAE کی انٹری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. قطر تو ظاہر ہے کہ باوجود اس کے ایک چھوٹی اسٹیٹ تھی, انہوں نے میرے خیال میں اپنی جو کہتے ہیں نا کہ جو اس کی صلاحیت تھی اس سے کہیں بڑھ کر اپنا کردار ادا کی ہے. رہی بات پاکستان کی, پاکستان دو کام کر رہا ہے. ایک, دنیا کے لیے اس کا جو پیغام ہے, آج بھی برٹش فارن سیکرٹری پاکستان کے دورے پر تھے, تو میسج ان کو کیا دے رہے ہیں؟ میسج ان کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ ماضی کی غلطی مت دہرائیں, آپ افغانستان یا جو گورنمنٹ آنے والی ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑیں, ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ ان کی جاری رکھیں, اور افغان طالبان کے ساتھ مل کر جو کامن چیلنجز ہیں, وہ داعش ہو, وہ القاعدہ ہو, تو اس کے لیے مل کر کام کریں اور انگیج کریں افغان طالبان کو. یہ تو میسج ہم دے رہے ہیں بین الاقوامی برادری کو. جو افغان طالبان کو ہم میسج دے رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ادر ورڈز, ہم دیسی زبان میں اگر بات کریں, کہ آپ بندے کے پتر بنیں گے تو تب آپ کے لیے حالات ٹھیک ہوں گے کہ انکلوسیو گورنمنٹ آپ بنائیں, خواتین اور باقی لوگوں کے حقوق کا احترام کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپنی جو سرزمین ہے اس کو ایک دفعہ پھر سیف ہیون نہ بننے دیں. القاعدہ ہو, داعش ہو, TTP ہو, ان سے اپنا جو تعلق ہے وہ کمپلیٹلی کٹ آف کریں. تو یہ 2 pronged اسٹریٹجی پاکستان اپنائے ہوئے ہے, لیکن ظاہر پبلکلی پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم
इतना ही कर सकते हैं, जमानत नहीं दे सकते कि इसमें वाकई कामरान, success इसमें जो एक इम्पोर्टेंट इशू है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। और जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर से कारजाई हुकूमत, उसके बाद फिर ये अशरफ गनी की हुकूमत, इनका कंट्रोल खत्म हुआ, तो टीटीपी ने वहाँ पे ना सिर्फ अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया बल्कि पाकिस्तान के अंदर अटैक्स भी होना शुरू हो गए। अभी जो लेटेस्ट कुछ अदाद शुमार हैं ये कोई अच्छे नहीं आए, तो क्या जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? लेकिन जो आप इंसिडेंट्स की कुछ डिटेल्स भी आपके पास हैं, उससे तो लग रहा है कि पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर कोई खास कामयाबी नहीं हो रही। देखिए, बज़ाहिर अफगान तालिबान की तरफ से ये बातें तो की जा रही हैं, ये कहा भी जा रहा है कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ। लेकिन ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो एक लोकल थिंक टैंक है जो ट्रैक करता है कि जो भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, अगस्त के महीने में एकदम से स्पाइक आया है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में। और 15 अगस्त ही वो दिन था जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल का, और अगस्त के महीने में 45 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जो गुज़श्ता 5 सालों में किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा अटैक्स हैं। लास्ट टाइम मई 2016 में 45 से ज़ायद अटैक हुए थे, और उसके बाद से अब ये हुए हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि एक तरफ अफगान तालिबान वहां पर काबुल में आते हैं और दूसरी तरफ जो टीटीपी के हमलों में तेजी आ जाती है? अब पाकिस्तान इस स्टेज पर मेरे ख्याल में बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए उनको तैयार है, क्योंकि अफगान तालिबान ज़ाहिर है अभी आए हैं, उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ऐसे ग्रुप्स का मुकाबला कर सके। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान क्या कर रहा है? जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ऑफर कर रहा है अफगान तालिबान को, या जो नई गवर्नमेंट उनकी आ रही है, कि इस वक्त वहाँ पर उनको तंजीम नौ की ज़रूरत है, एक सिक्योरिटी फोर्स, एक आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान उसके लिए अफगान तालिबान की जो अफगान फ़ौज है उसकी तंजीम नौ के लिए, उसकी बहाली के लिए मदद करना चाहता है। और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि एक हाई लेवल विजिट पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है। तो पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अगर वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी फोर्स, एक ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज वहाँ पर आ जाए, तो उससे फिर ये होगा कि टीटीपी हो, दाइश हो या अलकायदा जैसे ग्रुप हैं, उससे निपटने के लिए जो नई गवर्नमेंट वहां पर आएगी उसको मदद मिलेगी। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान इस वक्त काम कर रहा है। इसमें जो पाकिस्तान का कामरान सबसे बड़ा कंसर्न वो अपनी जगह पे अभी भी मौजूद रहेगा। अफगान आर्मी की रीबिल्डिंग, उसको खड़ा करना दोबारा, पाकिस्तान का उसका ट्रेनिंग में किरदार, वो तो